طرف سے جاوید ثنا کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہر طرح کی طرح آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے جو بھی مسائل یہاں پہ ہیں ان کو اجاگر کر سکیں۔ اسی طرح آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرورش یورپین مگر سوچ ایشین، یا سوچ یورپین اور پرورش ایشین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پینل اس کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، میری بائیں طرف سب سے پہلے مہمان ہیں محمد اشرف صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک مسعود کلیامی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں راجہ خالد صاحب۔ تو ناظرین، آج کے موضوع کے مطابق میں آغاز کرتا ہوں ارشد صاحب سے۔ ارشد صاحب، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے کمیونٹی میں کافی دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پرورش تو دینی ہے، اور پرورش جو ہے نا ابھی تک ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ کون سی تربیت بہتر ہوگی، کیونکہ ہمیں اتنا تجربہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پہلی جنریشن یہاں پہ آئے، اب دوسری جنریشن جا رہی ہے، جب اس کا تجربہ تو تب آئے گا جب اس کے رزلٹ نکلیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری جو بچوں کو پرورش دینی چاہیے وہ مطلب کہ یورپین ہونی چاہیے یا کہ ایشین ہونی چاہیے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اپنے خیالات کے اظہار کا، اور دوسرا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا یہ پلیٹ فارم سجایا ہے۔ خاص شکریہ جی، بہت تھینک یو ویری مچ۔ ہماری کمیونٹی کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ ایز اے فادر مجھے بڑا پسند ہے، میرے بھی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اینڈ دے ور بورن ہیئر۔ ماشاءاللہ۔ تربیت ایشین بالکل الحمدللہ ہونی چاہیے، میں اس کی بالکل فیور میں ہوں کہ ہم چاہیے کہ بچوں کو ہم اپنے ایشین ماحول میں ان کی تربیت کریں اسلامی طریقے سے۔ رہی جہاں تک بات ان کی سوچ کی، تو وہ سوچ جو ہے وہ اس کو بھی وہ ان کی ڈیولپ ہوگی۔ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس معاشرے میں ظاہر ہے اس کی وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے۔ جی مسعود صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ہاں جی جاوید ثنا صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بلا کے ہمیں ہماری رائے آپ نے دی ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور میں 4 بچے پاکستان میں پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، 3 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا میرا پاکستان میں اچھا فرسٹ سے لے کے 10 تک وہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اس میں پرورش آپ تو یورپین نہیں دے سکتے، پھر جی ان کو تو آلریڈی دیسی پرورش ہو رہی ہے، جی تو کیا ان کی سوچ جو ہے جی وہ یورپین ہوگی؟ ان کی سوچ یورپین ہو جائے گی بعد میں جب وہ آئیں گے ادھر، کیونکہ میں چاہتا ہوں، جو میری رائے ہے کہ بچے کو سٹارٹ میں کم از کم ہمارا اپنا ماحول، اپنا کلچر، اپنی سوچ ہونی چاہیے، اپنا کلچر ملنا چاہیے۔ جی خالد راجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم میں فراہم کیا۔ میں چونکہ دادا بھی ہوں ماشاءاللہ، میں یہ تو اب تو ہم سب سے سینئر نکلے۔ مہربانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی پرورش ہم نے دونوں چیزوں سے کرنی ہے۔ ہاں جی، ایشین تو وہ ہو رہی ہے گھر میں، ہاں جی، اور یورپین بھی انہیں بنانا ہے کہ کل انہوں نے اس کمیونٹی کو فیس کرنا ہے۔ اچھا، اور اس کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے ان کی جو پرورش اگر کم رہ گئی تو وہ کل یہ کمی محسوس کرے گی۔ نہیں، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ ان کی پرورش جو ہے یورپین اور سوچ ایشین یا ادر وے راؤنڈ، یعنی آپ ایک دیکھیں نا، ایک آپ جس وقت کسی وقت کوئی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کیوں نہیں ارشد صاحب، آپ کے ذہن میں ایک چیز خاکہ ہوتا ہے، اگر وہ خاکہ آپ کے ذہن میں ہو اور وہی آپ کام کریں تو زیادہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سوال یہ ہے کہ سوچ ایشین اور پرورش یورپین یا ادر وے راؤنڈ، تو کیا یہ سوچ اور جو پرورش ہے اس کا کہیں پہ آ کے ملاپ ہے، یا کہ ہم ایک سوچ ہی ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آیا اگر ہم یورپین اسٹائل سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں۔ رہی بات ان کی سوچ کی، جی، تو سوچ الحمدللہ دے ور بورن ایز اے پاکستانی،
जी जी एज अ मुस्लिम, और वो चीज़ हमेशा उनमें रहेगी। हाँ मेरे ख्याल में यूरोपियन तरीके से परवरिश करना, मैं और उसके लिए आपके लिए फायदेमंद मैं है। और आसान करता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि जब भी किसी चीज़ को एनालाइज करना हो तो उसमें दोनों तकड़ी के दोनों पल्लों में उसको तोलना चाहिए। बराबर करना चाहिए। हम लेट्स से कि हम जब बात तो करें कि परवरिश एशियन या यूरोपियन या अदर वे राउंड, लेकिन सवाल तो ये पैदा हम किस बारे में बात करते हैं। बात ये है कि पहले हम यह देखें कि यूरोपियन सोच या परवरिश क्या है और एशियन जो बिल्कुल। क्या है। देखे ना, अगर आप क्या सुबह फर्क उठ है के, इसके मेरे ख्याल के मतलब सुबह उठ के टोस्ट रोस्टर करके उसको जैम लगाएं, मेरे ख्याल के बाद बताओगे यूरोपियन है। जी। लेकिन हम खैर करते आजकल हैं तो पाकिस्तान में नहीं, लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया। क्यों जी राय साहब, बात है कि नहीं? अडॉप्ट नहीं कर लिया हमने, तो ये भी तो यूरोपियन है। अगर मैं बड़ा टिपिकल और पे चला जाऊं, मैंने सूट पहना हुआ, टाई पहनी, ये भी यूरोपियन है। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कहाँ पे आके हमारा जो है ये इख्तलाफ आता है। जिस वक्त बच्चे की परवरिश जवानी में आती है, ब्याह शादी आती है, या इस किस्म के जो सेंसिटिव मामले हैं, वहाँ पे आके हम इस परवरिश को बिल्कुल दूर ले जाते हैं। जो सनत साहब, जब आप परवरिश यूरोप में करेंगे ना बच्चे की, वो फिर आपके लिए कल बड़ा, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, कल आपको शादी में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कल बच्चों की ना। अच्छा, जब आप एशियन आप परवरिश करेंगे बच्चों को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी शादी, चाहे आप यूरोप में करें चाहे आप एशिया में करें। क्यों जी राय साहब, मैं आप क्या कहते हैं इन बारे में? मैं मलिक साहब से इख्तिलाफ करता हूँ। इख्तलाफ करते हैं, क्यों के इख्तलाफ करते हैं? इसलिए इख्तिलाफ करता हूँ कि हमने 2 लाइनों पर बच्चों को चलाना है। अच्छा। सबसे पहले उन्हें मजहबी ट्रेनिंग देनी है जी, ताकि वो अच्छे मुसलमान बने, हाँ जी। और उसके बाद वो अच्छे यूरोपियन बने। तीसरी राय भी ले लेते हैं जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ राजा साहब की बात से, कि दोनों होनी चाहिए। दोनों होने चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या उसमें हमें ये नहीं महसूस करना चाहिए कि इसमें फर्क है क्या? बिल्कुल महसूस करना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें यूरोपियन परवरिश के अंदर अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं। जो उनकी अच्छी चीज़ें वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। यानी बात वहीं पे आ गई अपना मसूद भाई के, बात यहीं पे आ गई कि हमें यूं ही हर बात को हवा में फेंक नहीं देना चाहिए कि जी ये गलत हमें है, देखना चाहिए यूरोप क्या गलत है चीज़ें या अच्छी हैं। एशिया गलत है। मैंने इसलिए ये जानबूझ के ब्रेड की, वो टोस्ट की बात की है, मैंने जानबूझ के सूट की बात की है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें ये एनालाइज करने चाहिए। इनमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी दीदा दनिस्ता या बगैर जाने जी हम उसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। क्यों, क्या ख्याल है अपना मसूद भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अडॉप्ट कर सके ना, बिल्कुल, हाँ जी, तो उसको जो अडॉप्ट अच्छी चीज़ वो जो अडॉप्ट कर सकी हैं, सिर्फ हमें तो डिफरेंशिएट ये करना है कि कौन सी चीज़ें हमारे मुआशरे में बिल्कुल ही फिक्स नहीं होती। क्यों जी राय साहब? यहाँ के जो बच्चे हैं जी, वो आपसे सेटिस्फेक्शन मांगते हैं। आप उन्हें किसी बात को इस तरह जिस तरह हम वर्बली कर देते हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपको उनको जब समझाना है तो पूरे तरीके से समझाना। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते जी? इसलिए कि वो यहाँ की जो परवरिश की है वो देखते हैं कि क्या फैक्ट हैं। लेकिन आपने उनको सिखाया कि उनमें बर्दाश्त है, आपकी बात को सुने, आपने सिखाया उनको? बिल्कुल सुनते हैं। नहीं, आपने सिखाया उसको? सिखाया है, मगर बात- सिखाया तो फिर आप उसमें तराज क्यों कर रहे हैं? जी, अभी वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जी आप हम बता रहे हैं दीन के बारे में। हाँ जी। वो कहते हैं कि हमें पूरा बताएं, आधी बात अच्छा, बताएं। हाँ, ठीक। वो कहते हैं कि हमें वहाँ explain पे करें। ये बात आई ना समझ में, ठीक है, ये अब बात जब समझ में explain आई। आप उन्हें करते हैं कंप्लीटली, तो हाँ। वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं, वो समझते हैं हाँ, कि हाँ। आप क्या करें। तो जब आप आधी बात छोड़ देते हैं और आधी बात को समझ यानी नहीं आती, बच्चों को जब भी एक्सप्लेन करें उनको पूरी बात एक्सप्लेन करें। जी क्यों जी? बिल्कुल सब क्या बिल्कुल, ख्याल हाँ है? बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात सही करता हूँ कि बिल्कुल उनको पूरा पता चलेगा तभी सारे बात हल होगी। फिर हाँ हाँ, जब एक बंदे को बात पता नहीं लगी, आधी बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो कि मैंने क्या करना है, आगे क्या मैंने हुआ है। क्यों ना सर? जी। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, सही बात है बिल्कुल। कौन सी ऐसी बात हो सकती है आशिफ साहब जो कि पूरी देनी चाहिए? जैसे दीन इस्लाम में नमाज है, उसमें उनका मतलब कुरान पाक का अपना उसका सीखना है। कौन सी ऐसी और बात हो सकती है जो कि उनको बड़ी तफसील से बतानी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो उन्हें दीन मुकम्मल समझाना चाहिए, कुरान पाक उनको आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कुरान पाक है, उसके कुरान अलावा पाक है, आपका नमाज- कल्चर आपका है, बड़े कल्चर है, नमाज छोटे है, बड़े छोटे का आदाब है। बिल्कुल। तौर तरीके हमारे आपस में समाजी मिलने जुलने के,
अब दूसरी तरफ चलते हैं, अगर बात यूरोपियन स्टाइल की है, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, एजुकेशन है, तालीम अच्छी है यहाँ तालीम पे, अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, इनका सेहत अच्छी है, रहना सहना अच्छा है, रहना सहना अच्छा है, मतलब कि वैसे बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, it's बट ये perfectly तो all बुनियादी right. सहूलत है उनके लिए। उसके अलावा वैसे वो क्या चीज़ उनसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, साफ गोई, आपको भी पता है, हमें भी पता है। झूठ मत झूठ मत बोलो, बोले। झूठ मत बोलो। मेरे ख्याल आपको भी आपने जनाब मेरे ख्याल के 35 साल मुताबिक रहते अरशद भाई, हुए आपने दरिया को कूजे में बंद देखें, किया। बच्चा जो है, माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली हैं। अगर उनको कोई चीज़ बुरी लग रही है या कोई चीज़ अच्छी लग रही है, वो आपके मुंह पे कह देते हैं। जी बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें इन्होंने कहाँ से सीखी? मैं इसी माशरे से सीखी हैं, जो बड़ी अच्छी बात क्या है। हमारे माशरे में झूठ एक आदत है, या कि अनफॉर्चुनेट माशरे का एक हिस्सा है? अनफॉर्चुनेटली माशरे का यस हिस्सा है। जी, मसूद साहब क्या ख्याल है? ये आप- झूठ की बात करें, जी, जी। झूठ एक, क्या ये हमारे माशरे के तरबियत का एक हिस्सा है? आप सना साहब, पाकिस्तान में भी बड़ा एडवांस हो गया, पाकिस्तान भी कि वहाँ पे बड़े बड़े झूठ बोलते हैं? आपने झूठ तो खैर मतलब देखें झूठे ना, झूठे से प्यो पैदा हो गए होते। अब वहाँ पे भी जो है ना, वो मतलब है कि स्कूलों में अच्छी तरबियत दी जाती है। हाँ। अब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बिल्कुल आप यकीन नहीं, करेंगे। वो तो देखें ना, मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करता। जी, जी। उसकी वजह है कि मेरा ख्याल है वो आपकी टोटल पॉपुलेशन के 6-7% बच्चे हैं। जी। उनके अलावा आपको, अब आप बाकी जो 93%, आप इवन और मैं उसमें छूट देते तो 90% बच्चों को आपको उनका नहीं, हम ये आप टॉपिक पे जी, रहें। जी। वो ये है कि ये मैंने जो बात की है, कि जो अरशद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, झूठ। जी। मैं ये पूछा आपसे कि क्या वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है? नहीं, वो तो खैर हमारे, वो तो क्या कहते हैं, हमारे वो विरसे में आया हुआ है ना झूठ, पाकिस्तान में तो। लेकिन बात में कर रहा हूँ बच्चों की ना, बच्चों अब जो हमारे जो पहले लोग थे, अब बड़ा फर्क है पाकिस्तान में भी ना। जी जी। जो पुराने लोग हैं, अब जो नई जो नस्ल है, आप उनसे बात करें, जी, जी। आप उनसे बैठें, वो मजा आएगा आपको ना हाँ। बात करने में। जो भी मैं नहीं, वो जाता तो हूँ बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान में, जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं कितने, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। यकीन करें कि वो बच्चे आजकल वो बच्चे नहीं रहे जो पहले होते थे पाकिस्तान में। हमारे दौर में जो हम पढ़ते थे स्कूल तो में, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, जी, जी। वो एक बेटर वर्जन लेके बिल्कुल आ रही बिल्कुल है। एग्जैक्ट बिल्कुल क्यों सर। जी, राय साहब क्या ख्याल है, बेटर वर्जन आ रहा है? जी इंशाल्लाह होगी। सबसे बड़ी जो खामी देखिए, मुझे इंशाल्लाह करके गुजारा ना करें, सही से बताएं। ये इंशाल्लाह हमारे बचपन में हमारे साथ चल रहा है। सबसे जो बड़ी खामी है नहीं, हो रहा है जी, वो हमें ये है अच्छा। कि हम जो पहली जनरेशन है, जी जी। वो जब हम घरों में बैठे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं अच्छा, और क्यों जानबूझ कर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये हमारी कमजोरी है और ये अल्लाह करे हम झूठ में फिर दूर हो जाए। फिर मैं जिस तरह इशारा कर रहा था जी। कि कल्चर का हिस्सा बन गया। जी, अल्लाह करे ये दूर हो जाए। तो वो जब झूठ बच्चे सुनते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चे तो कहते हैं कि आप डैडी और दादा या दादी आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, पूछते हैं। वो बात वही आ गई ना। अच्छा, तो अगर हम उनके सामने ये झूठ बोलना बंद कर दें, जो ज्यादातर वालिदैन हम बोलते हैं या दादा दादी बोलते हैं या नानी बोलते हैं, तो ये होगा कि बच्चों की परवरिश में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि बच्चों को परवरिश में झूठ विरसे में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों जी? बिल्कुल। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के विरसे में मिलता है, माहौल का बड़ा असर पड़ता है। नहीं, माजरत के साथ मेरा जो आपके कहने का ऐसा कोई आसपास। मकसद है ना, जैसे अपना खालिद भाई ने कहा कि जी वो बच्चे जो है वालिदैन जब झूठ बोलेंगे, अब मेरा मकसद पर्टिकुलरली उन वालिदैन के है जो कि झूठ नानी नाना दादी दादा बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे, तो इसका मतलब वो तो विरासत में आ गया ना। डेफिनेटली जब बच्चा देखता है अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो वो उससे सीखता है। और अगर एक बच्चा देख रहा है कि एक चीज़ गलत है और मेरे पेरेंट्स या मेरे रिलेटेड या मेरे बुजुर्ग उसको गलत बयान कर रहे हैं, तो वो उसकी समझ से बाहर हो जाएगी। उसकी समझ से बाहर हो जाएगी बात। वो बड़ा वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा, उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, मैं किसको सही मानूं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे हाँ बिल्कुल, कि आपने गलत किया, हाँ। ये ऐसा नहीं है। चाहे आप बड़े हो तो भावे छोटे हो। मेरे पापा आपने ऐसा क्यों लिहाज नहीं कोई भी। कहा, आपने ऐसा क्यों किया, ये तो ऐसा नहीं था। हाँ ठीक है। नहीं, बच्चों को देखा नहीं, लेकिन अब ये चीज़ हमारे जो, मैं सॉरी माजरत के साथ कहूँगा, हमारे पाकिस्तानी बच्चों में, हमारे कल्चर में वो चीज़ अभी नहीं आई है। जी मगर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था जी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही है कि ये लोग जो है ना, ये झूठ से बोलते हैं।
کلیئر ہیں. کلیئر ہے بالکل. یعنی ان کی جو پرورش جو ہے نا وہ تو یورپین پرورش اور یورپین سوچ ہے. جو مسلمانوں کا نہیں میری بات یورپین سوچ اور یورپین پرورش. جی جی بالکل. یہاں یورپینز کی. جی اب دیکھیں نا جو ہمارے مسلمانوں میں جو کام ہوتا ہے وہ ان میں ہے. یہ صرف یہ مسلمان نہیں ہے نا. اگر یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو جنتی ہے. یہ تو ان کا یہی فرق ہے ہمارا. ان کی حرکات جو جنتیوں والی ہے. آپ عادات جو ہے وہ جنتیوں. بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں جناب ادھر جو لوگ ہیں یہ لوگ بالکل سچے لوگ, سیدھی بات کرنی ہے جی, پیسے کسی کو بھول کے دے دیے واپس آ جائے گی. ہاں بالکل. کوئی گوریا ہمارا جو بندہ ہوگا کبھی واپس نہیں آئے گا. میں آپ کو پرسوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یقین جانے میرے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا ٹرک آیا. وہ لیفٹ ٹرن کرنے لگا اور اس نے جو رائٹ کے اوپر جو آخری گاڑی تھی اس کو اتنا زور سے اس نے ٹکرا دیا کہ وہ بس تقریباً وہ ختم ہو گئی گاڑی. اچھا اس کے سامنے جہاں پہ اس نے ٹرک کھڑا کیا صرف ایک ہی راستہ تھا وہ گزرنے کا, اور وہاں سے میں نے اپنی گاڑی نکال کے باہر آنا. میں نے اس کے پاس آیا, میں نے کہا بھائی یہاں سے ٹرک ہٹاؤ. وہ کہتے ہیں میں ٹرک نہیں ہٹا سکتا. کہ میں کیوں؟ کہتا ہے وہ میں نے اس کو گاڑی کو مارا ہے اور میں نے پولیس کو فون کیا, وہ آگے رپورٹ لکھے گی. تو میں نے کہا لیکن جس کو تم نے مارا وہ تو ادھر نہیں ہے. میں نے کہتا ہے اسی لیے تو پولیس کو بلا رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ میں معذرت کے ساتھ اور بڑے جان کی امان پاؤں تو یہ ضرور کہوں گا کہ میرے آدھے بھائی ہیں انکلوڈنگ می کو چپ کر کے نیوا ہو کے نکل جائے گا. کیوں جی کیا خیال ہے کہ نہیں؟ تو ناظرین بڑی مزے کی بات جا رہی ہے. اب ایک بریک کا وقفہ کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف. اور بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی جس میں ہمارے جو مہمان ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور یہ دیکھیں ٹاپک کہاں سے شروع ہوا. وہ شروع تو ہوا ایشین پرورش اور یورپین سوچ یا ادر وے راؤنڈ. لیکن آپ دیکھیں اسی ایک ٹاپک میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ یہ کبھی بھی کسی ایک مسئلے کو ایک ہی طریقے سے حل نہیں کیا جاتا جب تک اس کے تمام روٹس نہ پکڑے جائیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم یورپین سوچ نہیں دینی یا یورپی پرورش نہیں دینی, ناممکن ہے. کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو یہاں کے کلچر اور یہاں کے ماحول کا حساب رکھنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اس کے مطابق ٹریننگ دینی پڑے گی. نہیں دیں گے آپ اس کلچر پہ نہیں فکس ہو سکتے, بلکہ آپ کے بچے کنفیوز رہ جائیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے باقی حصے میں, اور میں اپنا ملک صاحب سے پوچھوں گا. ملک صاحب آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ پاکستان پڑھ رہے ہیں, تو اس میں آپ نے بچے پاکستان کیوں بھیجے؟ سر وہ پاکستان میں ایک تو اپنا ایجوکیشن بہت اچھی ہے پاکستان میں. نمبر 2 میری 3 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے ہیں. تو بالخصوص بیٹیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا میری اپنی ذاتی جو رائے ہے کہ وہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, بچی وہاں پڑھ رہی ہیں. اب ایک بڑی بچی میٹرک میں چلی گئی ہے, چھوٹی وہاں پاکستان میں. جی پاکستان میں. جی جی. اور بڑی بیٹی نے میری 834 مارکس لیے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ مطلب وہاں پہ پڑھ رہی. آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ بچوں کو اگر پاکستان میں تربیت دو تو وہ یہاں سے بہتر ہے. لیکن بات تربیت کی کہ ایجوکیشن کی تربیت ایجوکیشن سب اس میں جاتا ہے. جی دیکھیں نا وہ قرآن پاک وہاں پہ انہوں نے سیکھا ہے. لیکن وہ تو یہاں پہ سیکھاتے تھے. میری بات سن لینا, یہاں پہ آپ ماشاءاللہ خود ایک مسجد کے کرتے دھرتے ہیں. چل دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے ایک بچے یہاں پہ میں جو میں نے دیکھا ہے, جو میرا القاب بھاب ہے, جو میرے دوست یار ہیں, یہاں بچے جب قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہی نہیں دوبارہ. نہیں میں کہتے پڑھ لیا. نہیں میں نہیں میرا خیال اچھا سب کچھ کہنا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ دیکھیں وہاں وہ 5 ٹائم نماز, اس کے بعد قرآن پاک ایک تو رمضان میں ختم کرتے ہیں. نہیں یہ آپ اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں. جی پرسنل بات, پاکستان کی بات نہیں کر رہے. جی پرسنل بات کر رہے ہیں. ایک منٹ اس پہ روشنی ڈالیں. ہو سکتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ ایسا معاملات ہوں ماشاءاللہ, لیکن جنرل اوور آل تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب ملک بھائی نے جس طرح کہا کہ وہاں ایجوکیشن اچھی ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایجوکیشن اچھی نہیں ہے؟ ہاں پہلی بات تو یہ ہے.
दूसरी बात कि कुरान शरीफ आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यहाँ पे नहीं पढ़ाया क्या जाता? मेरे 3 बच्चे तीनों माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़े हुए जी। हैं और यहीं पे पढ़े हुए ठीक हैं, है। इनकी पैदाइश है यहाँ पे। यहीं पे उन्होंने कुरान पाक अच्छा। ख़त्म किए हुए हैं। और तीसरी बात कल्चर। तीसरी बात कल्चर, हाँ जी। तो कल्चर भी हमारा है यहाँ पर यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या कि अंग्रेजी बोलते हैं? दोनों बोलते हैं। उर्दू भी बोल सकते उर्दू हैं, भी बोल अंग्रेजी भी सकते हैं, बोलते हैं, अंग्रेजी डच भी बोल बोल सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। घर में हमारे साथ वो लोग हम लोग उर्दू ही बात करेंगे। शुरू से मेरा ये तरीका रहा है कि मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात की है, उनको उर्दू करनी भी सिखाई है, चाहिए हमें। करनी भी चाहिए। हाँ, आपस में उन्होंने भाई बहनों ने अगर बात करनी है तो डच में बात करेंगे वो जी, लोग। जी। लेकिन हम माँ बाप के साथ हमेशा उर्दू में। जी। या अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो आपका मतलब कि वो जो पूरा कल्चर जो है हाँ। या एजुकेशन है वो यहाँ पे भी दिलाई जा सकती है। मेरा ख्याल बेहतर इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा। नहीं इख्तिलाफ है। नहीं, मैं मलिक साहब आपसे एक बात पूछने लगा, ठहरिए जरा, आप अपना जरा होल्ड पे रहे। अब देखिए इन्होंने बहुत बड़ी काम की बात की है, वो ये बात है कि जी कल्चर और मजहब और जो माहौल जो है वो सब कुछ है, उसका कॉम्बिनेशन जो है ना एक परवरिश है। उनके बच्चे जो हैं वो डच भी पढ़ते हैं, डच भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, वो मतलब यहाँ पे है। आपके बच्चे भी डेफिनेटली उर्दू भी बोलेंगे, पंजाबी भी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे। डच का क्या हाल है? सर डच देखें वो उनको नहीं आती ना, ज़रा वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जब यहाँ पे आएंगे कैसे, वो कैसे एडजस्ट सर होंगे? मेरी बात सुनिए, बेसिक तालीम आप वहाँ दिलवाएं। हाँ जी। बेसिक तालीम के बाद जब वो हाई क्लास में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उनके लिए इधर डच पासपोर्ट है, वो एनी टाइम आ सकते हैं इधर। नहीं वो तो खैर अच्छा, मेरी बात हम सुनिए। पासपोर्ट की बात नहीं कर मेरी बात रहे, हम सुनिए। तक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी में जो एक बच्चा डच, ये देखें, ये हम बड़े सही पॉइंट पे आ अच्छा मेरी बात सुनिए, जो बच्चा डच स्कूल जाता है वो डच तारीख पढ़ेगा जावेद साहब। हाँ जी। वो पाकिस्तान नहीं पता उसको जी। उसको नहीं पता 14 अगस्त क्या है, उसको नहीं पता है आज 25 दिसंबर क्या है, उसको पता नहीं है आज ये क्या है। ये तो डच कल्चर है, तो वो कभी भी नहीं पाकिस्तानी कल्चर फॉलो मैं यहाँ पे आपसे इत्तेफाक करूंगा, जी। लेकिन मैंने जो डच जी। लैंग्वेज की बात, क्यों जी राय साहब आप जरा इस पे रोशनी डालें कि क्या बच्चे जो हैं पाकिस्तान की तरबियत करते हुए जब यहाँ पे आएंगे 10 साल के बाद तो उनका डच लेवल कम हो तो वो क्या वो कमी नहीं महसूस हो? मेरे साथ जो एक वाकया पेश आया, मैंने अपने दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को, पोती और पोते को पाकिस्तान भेज दिया। कितनी उम्र में? तकरीबन 6 साल के थे। ठीक है। 2 साल वो पढ़ते रहे। 2 साल के बाद मैंने जब देखा, मैंने कहा कि यहाँ पर पहले तो बात यह है कि स्कूलों में बच्चों की जो पढ़ाई है वो यहाँ का स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत लो स्टैंडर्ड है वहाँ पर पाकिस्तान का। उसके अलावा वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो जो तशद्दुद करते हैं, जो ऐसी बातें होती हैं बच्चों को देखने में आती हैं, वो यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल। एक कमारी जी। अब ये कहा जी बच्चे 2 साल लेट क्यों आए? स्कूल में भेजिए तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बच्चे इनका स्टैंडर्ड बहुत लो है। हमने आप जब ये वापस आए, जी वापस आए, कितनी उम्र में वापस आए? 8 साल के बाद, 8 साल के थे। अच्छा। तो हमने जनाब अली उनके लिए स्पेशल ट्यूशन का इंतजाम किया यहाँ पे? जी, तो उसको कवर करने के लिए। अच्छा, नहीं यहाँ पे मैं माजूद खाऊं कि मेरा ख्याल है मलिक साहब का मतलब ये नहीं था, मलिक साहब का मतलब था कि जिससे बच्चे पूरी बेसिक तालीम वहाँ से हासिल करके फिर इधर आए। आप क्या रोशनी डाले कि जब बच्चे वहाँ पढ़ के वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे बड़ा मुश्किल हो मलिक साहब जाएगा। कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं, मेरा ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको दोबारा एडजस्ट होना यहाँ पर। कि मतलब कि आप किस लिहाज से कह रहे हैं? एजुकेशन के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, यहाँ के माहौल में एडजस्टमेंट, दोनों लिहाज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको लैंग्वेज में आएगी। ठीक है। क्योंकि जो लैंग्वेज आप इब्तिदा में पिक कर सकते हैं यहाँ पे लो बचपन में प्राइमरी स्कूल से, वो कहते हैं बचपन तो होता है बिल्कुल, वो 12-15 साल की उम्र के बाद जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह आप उम्र बढ़ती जाएगी मुश्किल हो जाएगा। हमें आप देख लें, मेरे ख्याल हमें भी 25 साल हो गए, आपको भी 40 साल इधर होते हुए। बिल्कुल। हमारी डच कभी भी वो नहीं हो सकती जो यहाँ के पैदाइशी। मेरे ख्याल जो बच्चा 10 साल का यहाँ पैदा हुआ पढ़ रहा है उनकी डच हमारे से अच्छी होगी। बिल्कुल अच्छी। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पढ़ा होगा उधर जी, ठीक है। हाँ, अगर तो उन्होंने कहीं दूसरे मुल्क जाना है तो फिर ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा यानी कहीं इंग्लिश मीडियम में जाना है। हाँ ठीक है। लेकिन अगर वापस इनका ये इरादा है कि बच्चों को इधर ही ला के और इधर सेटल करना है तो उसमें प्रॉब्लम हो। मैं ख्याल बच्चों के लिए वेलकम नाजरीन, चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ और इसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों की परवरिश जो है यूरोपियन और सोच एशियन या अदर वे राउंड।
تو پہلے جو ہم اس میں اپنا ذکر کر چکے ہیں، اکثر جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بڑا آنیسٹ ہونا چاہیے، بچوں کو دونوں تربیت جو ہے نا اپنے لحاظ سے دینی چاہیے، اور جو ان میں ایک اچھے پہلو ہیں ان کے مطابق ان بچوں کو فردر اپنی تربیت میں تربیت دینی چاہیے۔ تو میں اس وقت اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو سب سے مشکل جو چیز ہے جو کہ ہماری گٹی میں بھر چکا ہے وہ ہے جھوٹ۔ اگر جھوٹ کو ختم کیا جائے تو میرے خیال بہت ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں جی صاحب کیا خیال ہے؟ بے شک کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کی ایک برائی کی جڑ ہے، برائی کا جڑ ہے، اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں، ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب جیسے اپنا خالد صاحب نے کہا کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں اننیسیسری، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا جا کے باہر کہہ دو کہ کسی نے بیل کیا ہے، بولو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، نہیں بھائی جو آیا آپ کو جاننے والے ہوگا نا، بالکل ایکسپیکٹڈ ہی ہے نا، بالکل۔ تو جا کے کم از کم فیس کر لو۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے بچوں کی تربیت، کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی میں یہ نہیں پوچھا تو میرے نام نہیں، الحمدللہ نہیں، ہو سکتا ہے ہوگا، ایسی چیز ہو سکتی ایسی چیزیں ہوں گی۔ نہیں، لیکن جھوٹ جو ہے نا اور بہت سارے ہیں، بہت جیسے سارے، جس کو ہم دوسرے لفظ میں ایک پھڑ بھی کہتے ہیں، کیوں نہیں ملک صاحب؟ ایک پھڑ بھی چیز ہے، جی جی وہ ہوتا تو جھوٹ ہی ہے، جی بالکل، وہ بھی جھوٹ ہے۔ اپنے آپ کو مطلب کہ ایگزیجریٹ کر کے بتانا، بالکل۔ اور جب بچوں کو بچپن میں بتایا ہوتا ہے، بڑے ہو کو پوچھتے ہیں بابا وہ آپ جو بتا رہے تھے وہ کدھر ہے؟ اس طرح میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ ایک دفعہ ہم پاکستان میں گئے نا، تو پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ 2 سال اپائنٹمنٹ اسلام آباد میں اپائنٹمنٹ ہوتی تھی نا، تو وہ پوچھ رہے تھے کہاں پہ ہیں، تو ہم جھوٹ بولتے تھے یہ بس فیض آباد ہے یا 0 پوائنٹ کے قریب ہے، ہوتے ہیں ہم کہاں تھے، گھر پہ ہوتے تھے۔ اچھا، ایک دن ہم سب دوست بیٹھے تو ایک دن بڑی اچھی ٹاپک چھڑا ہمارا دوستوں میں نا، سب بیٹھے، دوست میرا کزن ہے ملک بھائی صاحب، وہ کہتے ہیں یار کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ رزق کھا جاتا ہے، اس کو کیوں نہ ہم سچی بات کریں؟ نہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے ہم یہ کہتے رہتے ہیں رزق کھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی قباحت جھوٹ ہے، بالکل، لیکن پھر بھی ہم بولتے ہیں۔ یقین کریں ہم نے وہ اس دن سے ایک تہیہ کیا ہے 2-3-4 سال پہلے بات کہ ایک جھوٹ ہی بولنا آج کے بعد۔ اچھا، ایگزیکٹ بات بتائیں گے بھائی کدھر ہے، بھائی ہم گھر پہ ہیں، کدھر پہ ہم جی راستے میں آ رہے ہیں فلاں جگہ پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس پہ عمل کیا ہم نے، وہ 3-4-5 سال 3-4 سال تک ہو گئے اس بات کو، آپ عمل نہیں کر رہے، آپ عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، چلو۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا مذاق میں، مطلب ابھی راج صاحب مجھے کہتے ہیں کہاں پہ ہے، تو میں ناظرین جو اپنا ملک صاحب کو جانتا ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ سچ بولتے ہیں، لہٰذا کبھی انہوں نے غلط کیا تو ان کو پکڑ لینا۔ جی آئیے آن ایئر ہو گیا جی۔ اور بالکل وہ جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، ہاں جی، اگر آپ کہتے ہیں جی کہ جھوٹی بات بولتے ہیں، مطلب میں آپ گھر پہ ہوں تو میں کہتا ہوں جی میں آ رہا ہوں راستے میں، جھوٹ ہے جی ابھی، ہاں بالکل، تو ہم اس کو چھوٹے جھوٹوں کو پرواہ نہیں کرتے پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جھوٹ ہے یہ۔ جی اپنا ہاں صاحب یہ آپ ہی کا دیا ہوا نقطہ ہے، تو آپ تو میرا خیال ہے کہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو بولا جاتا ہے۔ محترم، یہ اس بات کو ہم سب فیس کر رہے ہیں، اور بچے ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے کوآپریٹ نہیں کرتے، اچھا، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور بچے ہمارے اوپر رسپیکٹ جو ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ اصل میں بات ہوتی ہے جب ہمارے مہمان آتے ہیں جی، تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پھوٹے مارنی، پھڑے مارنی، بڑی بڑی باتیں کرنی، یہ ہمیں مسئلہ بن گیا ہے کہ جب ہمارے مہمان آتے ہیں، کیا یہ بڑی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیوں جی ارشد صاحب؟ نہیں میں نہیں، ایک گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن ارشد صاحب اس میں روشنی تو ڈالیں کہ کیا اس کا کبھی آج تک کسی کو فائدہ ہوا ہے؟ آپ یہ بول رہے ہوتے ہیں، میرا مطلب خدا نخواستہ آپ نہیں ہے، سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، عام بات ہے کہ بول رہے ہوتے ہیں، کیا دوسرے بندے کو محسوس نہیں ہو رہا یار پھڑا مار رہا پہ؟ ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے نا سر، وہ 2 منٹ میں دیکھ لیتا ہے، 2 منٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بس جھوٹ اور پھڑے مار رہا ہے۔ آجزی مسکینی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، آجزی سے بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلب بہت پسند ہے۔ تو کیا یہ کیا مطلب کہ اس سے بہتر نہیں کہ ہم اس عادت کو چھوڑیں؟ بالکل، اگر چھوڑیں گے تو اس کا اثر بچوں پہ بھی ہو، بچوں پہ پڑے گا، اور بچوں کو جو بات کر رہے ہیں، بچے جو ہیں ان کو جب آپ پرورش میں آپ اس کو ایک حصہ بنائیں گے تو آپ یہ وہ پرورش ہے جو کہ یورپین پرورش جو ایکچولی ہماری ہے، جو کہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے دوبارہ اس کو یورپ میں بڑا کلیئرلی اس کو پایا ہے۔
بالکل جی کیا خیال ہے؟ بالکل اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل adopt یہ وہ عادات ہے یورپ کی جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور محترم میں جو ضروری بات ہے بچے ہم سے کوپریٹ نہیں کرتے کہ بچوں کو ہم آپ پورے حالات بتاتے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آپ روزانہ جس طرح آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں آپ کی میٹنگیں ہوتی ہیں. بچوں کے ساتھ آپ ایک ٹائم رکھیں میٹنگ رکھیں اور پورے گھر کے حالات ڈسکس کریں ان کے ساتھ. نہیں میں نے جو آپ ابھی جو بات کی ہے بہت اہم بات کی آپ نے کہ بچوں کو ہم پورے حالات نہیں بتاتے. اگر میں نے یہاں پہ کہیں فلیٹ سے کسی ہوٹل میں نے برتن دھوئے ہیں تو مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں نے حلال کی کمائی کھائی ہے. بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے بتانے کے. مجھے کوئی بتانے کے میں جی جماندرو نواب آیا تھا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی بچوں کو جس کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بچے میرے بچے جس کو آپس میں ملتے ہیں تو چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اب میرے بچے آپ کے پاس آئیں میں آپ کسی وقت ہو جاتا ہے کبھی بات ہوئی تو کہیں نہ کہیں نکل جاتی تو اس وقت بچوں کو بہت افسوس ہوتا ہے وہ آپ کی پرورش میں فرق پڑتا ہے. کیوں جی؟ بے شک بالکل. میں ایک بات آپ سے بولوں جی میرا پوتا جب مجھے یقین لگا کہ ہم نے کرسمس کیوں نہیں مناتے ہمارے سارے ہمسائے ہماری کلاس فیلو کرسمس مناتے ہیں ہم کیوں نہیں مناتے تو میں نے اس سے ڈیٹیل بات بتائی ساری بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. اگلے دن وہ باتوں کو کہنے لگا کہ آپ کس وجہ سے کال بناتے ہیں اور بچوں سے آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جتنے تحفے ہیں یہ آپ خود رکھتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں ان کے بیڈوں میں یہ آگے پیچھے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سینٹا کلاس آ گیا تھا اور بلیک پیٹ آ گیا تھا اسمارٹ پیٹ آ گیا تھا اور اس میں سچائی نہیں ہے. تو ماسٹر نے اسے کہا کہ باقی جو سچ کہہ رہا اس میں جھوٹ نہیں ہے ہم بناوٹ کرتے ہیں ہم بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹ ہمیں بولنا پڑتا ہے اور ہم بول رہے ہیں اس سے ہم ختم کیا جواب دیا کیوں بولنا پڑتا ہے؟ اسے کہا ہم بول رہے ہیں ہمارے 10-12 سال کے بچے جب ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین جھوٹ بولتے ہیں ہمارے بچے روتے بھی ہیں کہ آپ نے کتنا عرصہ مرتے کیوں جھوٹ بولے. تو ہم یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں باقی کو علاوہ مگر اصل میں بات یہ ہے کہ بات تو سوچ کی ہے جی. کیوں جی؟ جھوٹ ہے جی ہے جی بات تو ہے نا سوچ کی. بالکل جھوٹ ہے. یہ بات ماسٹر نے سب بچوں کو بتائی اس دن کہ بھائی زمن نے یہ جو بات مجھ سے کی ہے کہ کوئی آدمی نہیں آتا بالکون سے یا کسی طرف سے نہیں آتا چمنی سے آتا ہے گفٹ نہیں رکھتا یہ ایک بات ہے ڈرامہ ہے ہمارا ایک ڈرامہ ہے ہمارا کلچر جھوٹ ہے ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو صحیح دین کی طرف لگائیں اسلام کے بارے میں بتائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور ہمیں دوسرے کلچر کو نہیں دیکھنا پڑا. اسلام میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ جیسے کہ سوچ جو ہے یورپین اور پرورش جو ہے ایشین تو کیا آپ کیا نتیجہ نکالیں گے اپنا ارشد بھائی؟ جیسے آپ نے پروگرام کے پہلے اس سے میں کہا تھا کہ ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے جی کہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کلچر بھی ہے ہمارے پاس سوچ بھی ہے اور پرورش بھی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کیا کام ہے صرف کہ ہم ان تینوں چیزوں میں سے دونوں چیزوں میں سے اچھی چیزیں اپنا لیں پک کر لیں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے بالکل. یعنی ان میں سے آپ دیکھیں کون سی چیز اچھی اور میرا خیال ہے تو وہ کیسے اس کو پتہ کریں مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ کون سی چیز کون سا وہ فیل بہتر ہے. اس میں بڑی سمپل سی چیز ہے بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ سب سے بڑی بات آپ اسلام دین لے لیں آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں. ٹھیک ہے. یہ وہی دین ہے جس کو یورپین فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اچھائی ہیں اگر وہی چیز ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں انہیں کچھ اور سکھانے اس کا مطلب آپ کا کیا کہیں آپ کا یہ مطلب تو نہیں ہے اگر آپ اپنا دین بچوں کو سکھا دیں تو یورپین کلچر میں بہت کم فرق رہ جائے گا. بہت کم فرق تو رہے گا لیکن تو معاشرتی فرق رہے گا لیکن جو تربیت کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کم ہو جائے گا. کیوں جی مر صاحب؟ یہ بالکل ٹھیک بات بالکل صحیح بات ہے کہ کم ہو جائے گا. جی کم ہو جائے بالکل. یعنی بچوں کو آپ اگر اسلامی تربیت دیں سر وہ تو شاید آپ کا ایک دوسرا یہ اسکیپ ہوگا بلکہ حل ہوگا. ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے. ہمارا بیٹا یا بیٹی وہ جب دین سیکھے گا تو ہمارے دین میں سب کچھ ہے. ہمارے دین میں سب کچھ ہے. جی عاجزی ہے مسکینی ہے
اس کے بعد جناب علی جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دغا نہیں کرو۔ بڑوں کی دیکھیے یہ عزت کرنی ہے، سب چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں، ہمارے دین کے اندر ہیں، جو آج انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، تو ہم خود کیوں نہیں انہیں اپنا سکتے؟ ایون سوشل لینا دینا، سوشل لینا دینا، سوشل سیکورٹی جو اسلام نے دی ہے، جی، جی، حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی، عمر فاروق رضی اللہ ہاں، عنہ بالکل اس وقت کی ہے۔ اور اپنا جی ایک بات جی اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے بہت سارے حضرات صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے بینیفٹ کے لیے، جی سوشل بینیفٹ کے لیے اپنے ایڈریس دوسری کا لگائے ہوئے، یعنی اپنے گھر پہ نہیں لکھائے ہوئے، ایڈریس دوسری کا لگائے ہوئے، ہاں۔ حالانکہ غازی کی بھی ہے، مطلب اصل حالانکہ یہاں کے علماء دینوں نے نہیں، آپ وہ جو اپنا مسعود بھائی نے کہا ہے کہ علیحدگی کی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی جی، جی، اچھا، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں تو علیحدگی ہے نا، علیحدگی ہے۔ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں کہ بینیفٹ، معمولی بینیفٹ کے لیے اب اولاد جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ جو فارم آتا ہے وہ اولاد سے فل کراتے ہیں، خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جب فل کراتے ہیں تو اسے جھوٹ لکھواتے ہیں کہ یہ بھی لکھو، وہ بھی لکھو، وہ بھی لکھو۔ اب اولاد دیکھ رہی ہے کہ ہمارے والدین جو رہتے اکٹھے ہیں اور سوشل کے لیے جناب انہوں نے یہ، لیکن وہ اولاد جو ہے وہ کیا توقع، اس وقت کیا توقع رکھ سکتے اب ہیں؟ محترم بات یہ ہے کہ دینی لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے، اور یہاں کے علماء دین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس قانون کو فالو کر رہے ہیں جو واقع قانون ہے تو آپ کی بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ کیسے علیحدگی ہوگی؟ اسلام تو کہتا ہے جتنی دیر طلاق دیتی، طلاق دیتی، طلاق نہیں دیتی، مطلب یہاں کے کلچر سے وہ 3 دفعہ جب تک نہ کرے سر، کیسے وہ ہو 3 بار سکتا ہوتی ہے۔ وہ نہیں جی 3 دفعہ نہیں ہوتی نا۔ سر 3 سین کرنے پڑتے ہیں، کیا؟ آپ دیکھیں نا جو ان کے فارم ہوتے ہیں نا 3 سین ہوتے ہیں اس میں بھی، کس کے اوپر؟ اور نوٹ کرنا، وہ جو فارم آتا ہے باقاعدہ جو ہوتا ہے نا فارم ان کا، ہاں جی، جو کبھی آپ اتفاق ہوا دیکھنا، خیر مطلب میں نے دیکھا تو دیکھا ہی ہے، سنا ہے میں نے، کیا تو نہیں ہے، سچی سے دسو، نہیں کیتا ہے، صحیح سے دسو۔ نہیں کیتا۔ وہ باقاعدہ 3 سگنیچر ہوتے ہیں آپ کے، اچھا۔ مرد کی جب 3 سین ہوتے ہیں تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں نہیں، پھر تو کہانی موکی۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے جناب محترم کہ ہم اسلام پر دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی غلطی کریں بینیفٹ کے لیے، ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس لیے یہ آتا ہے کہ ہمارے میاں بیوی میں جو مراسم، جو سلسلے ہوتے ہیں، رشتہ ہوتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں جی ہماری بیویاں ہماری باتیں نہیں مانتی، ہمارے گروپ بندی ہو گیا اولاد میں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بنیاد ہم خود ہیں، ہم یہ باتیں نہیں دیکھتے کہ چلو ایک کمائی ہوگی اس سے گزارا کر لو۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا جو رہا یو کپے گا، ہاں جو لایا وہ دیکھو نا پنجابی دے وچ مطلب مثال ساڈی ہے کہ جو تسی رہو گے وہ کپو گے، تو پھر اسی خود جڑا بیج غلط بول رہے ہیں وہی ہوگا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت مشکور ہوں جی، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اپنی کمیونٹی کو بھی اس خیالات سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مقصد جو ہے ہمارا صرف یہی ہے کہ ہم وہ ایشو لے کے آئیں جو ہمارے جو کمیونٹی کے مسائل ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ آج کی بات بہت اہم بات تھی، کیونکہ یہ ہمارے آنے والی جنریشن کے بارے میں ہے، کیونکہ ہماری امیدیں جو ہیں ہمیں جو وہ ساری آنے والی جنریشن کے ساتھ ہیں۔ تو میرے محترم جو میرے ہم عمر ہیں، میرے بچے جو میرے سے چھوٹے ہیں، میں آپ سے یہ ضرور درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کے لیے ایک مثال بنے۔ اگر آپ ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے تو وہ بھی نہیں بولیں گے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا یورپین کلچر بہتر ہے یا کون سا ایشین بہتر ہے، تو پہلے اس میں تفریق تو لا کے دیکھیں کہ کون سا یورپین کلچر جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا اور کون سا ایشین ہم نے نہیں کیا۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو میرا خیال ہے آپ کو فرق بہت کم نظر آئے گا، اور وہ جو جہاں پہ وہ فرق ہے وہ بہت ہی بڑا فرق ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے اوائڈ کریں، اور اس لیے وہ چیزیں جو اچھی ہیں ان کو اڈاپٹ کریں۔ جاوید ثنا کی طرف سے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔